دوستو، یہ دنیا جہاں ہم رہتے ہیں اپنے اندر بے شمار راز سمیٹے ہوئے ہے۔ یہاں پر بہت سے ایسے مقامات ہیں جو اپنی پراسراریت کی وجہ سے پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں۔ ان مقامات میں رونما ہونے والے عجیب و غریب واقعات کی وجہ سے لوگ انہیں خوف کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ آج ہم انہی پراسرار مقامات میں سے ایک مقام برمودا ٹرائنگل کے بارے میں بات کریں گے۔ برمودا ٹرائنگل ایک ایسا موضوع ہے جسے آپ مختلف انداز میں پڑھتے اور سنتے چلے آ رہے ہوں گے۔ آج ہم جانیں گے کہ برمودا ٹرائنگل کی حقیقت کیا ہے۔ کیا برمودا ٹرائنگل کے متعلق جو کچھ بتایا جاتا رہا ہے حقیقت ہے یا سب فسانے؟ بڑے بڑے دیوہیکل جہازوں کا پرسکون سمندر میں بغیر کسی خرابی یا حادثے کے اچانک غائب ہونے کے پیچھے آخر وجہ کیا ہے؟ آج ہم انہی سب چیزوں کے بارے میں بات کریں گے جس میں کچھ تجسس اور کچھ نئے حقائق شامل ہوں گے۔ دوستو، میں ہوں محمد ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ہسٹری پلے بیک۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں۔ برمودا ٹرائنگل، جسے ڈیول ٹرائنگل بھی کہا جاتا ہے، بحر اوقیانوس یعنی اٹلانٹک اوشن میں موجود ہے۔ یہ برمودا سے شروع ہو کر فلوریڈا، پھر فلوریڈا سے پورٹوریکو اور پھر پورٹوریکو سے ہوتے ہوئے دوبارہ برمودا تک تکون کی شکل بناتی ہے۔ اس تکون کا صحیح رقبہ تو معلوم نہیں، لیکن کہا جاتا ہے اندازاً یہ 5 لاکھ سکوائر میلز پر مشتمل ہے۔ اس تکون یعنی برمودا ٹرائنگل میں تقریباً 100 سے زیادہ بحری اور فضائی جہاز غائب ہو چکے ہیں۔ بہت سے جہازوں کے بارے میں کبھی کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ برمودا ٹرائنگل کی شہرت میں اصل اضافہ اس وقت ہوا جب دسمبر 1945 کو امریکی بحریہ کی ایک پرواز جو کہ 5 ٹورپیڈو بمبار طیاروں پر مشتمل تھی اپنی معمول کی تربیتی پرواز پر نکلی، مگر روانہ ہونے کے کچھ ہی دیر بعد ان کا رابطہ کنٹرول ٹاور سے منقطع ہو گیا اور پھر کبھی دوبارہ رابطہ نہ ہو سکا۔ ان طیاروں میں موجود عملے کے 14 ارکان کے بارے میں بھی کبھی کچھ پتہ نہ چل سکا۔ فلائٹ 19 کی تلاش میں اسی شام تقریباً 5 بجے ایک امدادی طیارہ روانہ کیا گیا، لیکن حیرت انگیز طور پر وہ بھی کچھ دیر بعد غائب ہو گیا۔ 5 طیاروں کی تلاش میں جانے والا امدادی طیارہ خود قابل تلاش بن گیا۔ اسی طرح 1967 کو کرسمس کے دن ایک مشہور امریکی بزنس مین براک اپنے والد اور دوستوں کے ہمراہ میامی کے سفر پر نکلا۔ سفر پر نکلے ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ بیچ گارڈز کو براک کی کال آئی۔ کال میں اس نے بتایا کہ ہمارے جہاز کی کسی چیز کے ساتھ ٹکر ہو گئی ہے، لیکن زیادہ نقصان نہیں ہوا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ جب گارڈز وہاں پہنچے تو انہیں نہ کوئی جہاز دکھائی دیا اور نہ ہی براک کا کوئی پتہ چل سکا۔ سمندر کے اس حصے میں کئی روز تک ان کی تلاش کی گئی، لیکن ان کے بارے میں کبھی کوئی معلومات نہ مل سکی۔ اسی طرح 1918 کو یو ایس سائیکلوپ نامی امریکی مال بردار جہاز جس پر 309 افراد سوار تھے اپنے پورے عملے سمیت اچانک غائب ہو گیا اور پھر اس کے بارے میں کبھی کچھ پتہ نہ چل سکا۔ برمودا ٹرائنگل پر 1945 کے بعد بہت سے آرٹیکل اور کتابیں لکھی گئی۔ ان کتابوں میں سے چارلس برلٹس کی کتاب دی برمودا کو بڑی شہرت حاصل ہوئی۔ چارلس برلٹس کی اس کتاب پر اسی نام سے ایک فلم بھی بنائی گئی جو 1978 میں شائع کی گئی۔ برمودا ٹرائنگل کے گرد بہت سی افسانوی کہانیاں گھوم رہی ہیں۔ کوئی کہتا ہے یہ سمندری راکشسوں کی کارستانی ہے اور کسی نے کہا یہاں خلائی مخلوق کا بسیرا ہے، لیکن اب آخرکار برمودا ٹرائنگل کی پراسراریت کے پیچھے کا معمہ حل ہو چکا ہے۔ یونیورسٹی آف کولوراڈو سے تعلق رکھنے والے سائنسدانوں کی ایک جماعت نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ برمودا ٹرائنگل کی فضا میں موجود ہیگزاگونل کلاؤڈ یعنی 6 کونے والے بادل برمودا ٹرائنگل میں ہونے والے عجیب و غریب واقعات کا باعث بنتے ہیں۔ ان سائنسدانوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ بادل ہوائی بموں کی طرح کام کرتے ہیں۔ فضا میں ہونے والے ان دھماکوں کی وجہ سے 170 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چلتی ہیں، جس کی وجہ سے کوئی بحری یا فضائی جہاز یہاں پر سفر نہیں کر سکتا۔ اسی طرح میتھین گیس تھیوری کے نام سے ایک نظریہ مشہور ہے جو کہ ڈاکٹر بین کلینل نے 1998 میں متعارف کرایا۔
وہ کہتے ہیں کہ سمندر کے اس حصے کی تہہ میں میتھین گیس موجود ہے۔ یہ گیس بڑے بڑے ببلز کی صورت میں سمندر کی سطح پر آ کر پھٹتی ہے، جس کی وجہ سے یہاں پانی کی کثافت یعنی ڈینسٹی میں کمی ہو جاتی ہے اور نتیجے میں یہاں پر سفر کرنے والے سمندری جہاز ڈوب جاتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو برمودا ٹرائنگل مصروف ترین آبی گزرگاہوں میں سے ایک آبی گزرگاہ ہے۔ یہاں پر ڈوبنے والے جہازوں کی تعداد دوسری آبی گزرگاہوں میں ڈوبنے والے جہازوں کے لگ بھگ برابر ہی ہے۔ تو دوستو، اگر آپ کو یہ ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں۔